سيدنا الحمد لله العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأهل بيته مصابيح العلم والهدى ومصابيح التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں شب ہے اور اس رات کو تاریخ میں شب عاشور کا نام دیا جاتا ہے. یہ سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ رحمت المنان اور ان کے جانثاران دوستوں کی اور اصحاب کی شہادت کی رات ہے اور شب شہادت ہے. اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا غم جو پوری تاریخ انسانیت اور ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی نہ وہ صدمہ ملا نہ وہ غم ہوا، وہ آقا علیہ السلام کے وصال کا دن تھا، جو امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، ناقابل برداشت اور بہت بڑا غم تھا. حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اس وقت ایک خاص کیفیت طاری تھی. وہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے پردہ کیا. حضور علیہ السلام کے بعد پھر سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امت کے لیے عظیم صدمہ ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی رسول پر نماز فجر کے دوران شہادت پانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے قائد، ایسے لیڈر، ایسی قیادت اور لیڈرشپ سے محروم ہو گئی جو انہیں پھر قیامت تک نہیں مل سکے گا. پھر امت کے پاس ایک اور صدمہ آیا، حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا.
آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی بہت دردناک ہے. پھر اس کے بعد اسی امت کے لیے حضرت امیر المومنین علی المرتضی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم اور دردناک واقعہ رونما ہوا. یہ وہ مسلسل صدمے ہیں جو امت مسلمہ کو ملتے رہے اور مسلسل غم کا ایک پروسیس ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی تھی. اس کے بعد پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. وہ بھی امت کے لیے بڑا عظیم صدمہ تھا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصحاب اور جانثاران کی شہادت ہوئی. یہ دو ایسے شہزادے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تاریخ میں اور سیرت میں ایک خاص نام ہے، تصویران مصطفیٰ، تصویران جانان. یہ حضور علیہ السلام کے شبیہ، حضور کے ہم شکل، حضور کے ہم صورت. جیسے خاندان میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پہ جاتا ہے، کبھی ماں سے شکل ملتی ہے، باپ سے، دادا سے، نانا سے. تو ان کی شکل و صورت اپنے نانا جان حضور علیہ السلام سے ملتی تھی. حضرت امام حسن چہرے سے لے کر ناف تک اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے پھر پاؤں تک. جب یہ دونوں ساتھ میں ہوتے تو صحابہ سر سے ناف تک حسن کو دیکھتے اور ناف سے پاؤں تک حسین کو دیکھتے تو ان کے دماغ میں حضور کا نقشہ بن جاتا، حضور کی تصویر، حضور علیہ السلام کی صورت مبارک نقش ہو جاتی. ہو بہو حضور علیہ السلام اپنی فزیکل فارم میں ان کے سامنے آ جاتے. اور دنیا میں جو عشق صحابہ نے حضور سے کیا اس کی نہ مثال کبھی مل سکی نہ کبھی مل سکتی ہے. اس عشق کی مثال نہیں مل سکتی، اس محبت کی مثال نہیں مل سکتی. علامہ جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا کہ جب صحابہ پیاسے ہوتے حضور کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، ترستے اور مچلتے تڑپتے، انہیں حضور کی یاد آتی، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ جو فزیکل ٹائم تھا حضور علیہ السلام کا وہ یاد آتا، تو وہ حسنین کریمین کے پاس آتے تو حسنین کریمین کو دیکھنے سے حضور کی زیارت کی پیاس بجھ جاتی، حضور کی زیارت حسنین کی شکل میں ہو جاتی. لیکن ان کی شہادت کے بعد امت کی وہ پیاس کوئی بھی نہ بجھا سکا، کوئی بھی نہ بجھا سکا. حضور علیہ السلام کو شہادت بہت زیادہ پسند. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی حضور کی یہ تمنا تھی اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی اور پھر سے زندہ ہونے کی. چونکہ حضور علیہ السلام حفاظت ربانی ڈیوائن پروٹیکشن میں تھے،
تو کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو ظاہراً شہید کرتے، کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی، لیکن شہادت امام حسین اور شہادت امام حسن یہ اصل میں شہادت مصطفیٰ کے دو چیپٹرز ہیں، دو باب ہیں۔ حسن کی شہادت بھی در حقیقت حضور کی شہادت ہے، اور امام حسین کی شہادت بھی در اصل حضور کی شہادت ہے۔ دو شکلیں ہوتی ہیں شہادت کی، ایک کو ہم بولتے ہیں شہادت سریہ، چھپی ہوئی شہادت، جیسے کوئی زہر دے دے، پوائزن دے دے، تو اس سے جو شہادت ہوتی ہے وہ سری ہے۔ اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری، دشمن اگر اٹیک کر دے اور دشمن کسی کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو یہ شہادت جہریہ ہے۔ امام حسن کی شہادت چونکہ زہر سے ہوئی ہے تو ان کی شہادت سری ہے، اور امام حسین کی شہادت تلوار سے ہوئی ہے میدان کربلا میں، تو ان کی شہادت جہری ہے۔ اور حقیقت میں شہادت حسن شہادت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہادت حسین بھی شہادت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین کے حوالے سے کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اس حدیث کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ حسن کی شہادت بھی میری شہادت ہے، اور حسین کی شہادت بھی میری شہادت ہے۔ تو بڑا عظیم دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جنات بھی روئے، ملائک بھی، آسمان نے بھی خون برسایا، اور زمین و آسمان روئے ہیں، عرش و فرش والے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روئے ہیں، غم منایا انہوں نے۔ اور آج بھی وہ غم کی کیفیت اور صدمے کی کیفیت پلٹ کر آتی ہے، شب عاشور پھر پلٹ کر آتا ہے۔ پھر پوری امت کے لیے اس میں ایک لیسن ہے، سبق ہے کہ اگر کسی کا صدمہ غم زیادہ ہو تو اس صدمے سے تو زیادہ نہیں ہوگا۔ اب جو میرا موضوع ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ صحابہ بھی بہرحال انسان ہیں، بشر ہیں، اہل بیت بھی انسان ہیں، بشر ہیں، ہیومن نیچر ہے، فطرت انسان ہے، غم کو برداشت نہ کر سکنا، کسی صدمے کو برداشت نہ کر سکنا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے غم آئے، صدمے آئے، تکلیف آئی، اذیت آئی، ظلم کی داستان ان کے سامنے رقم ہوئی، ظلم کے بڑے بڑے باب آئے، تو ان میں وہ انرجی کہاں سے پیدا ہوئی، وہ توانائی کہاں سے آئی، وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ پاور کہاں سے آئی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے بڑے بڑے غم برداشت کیے، صدمے برداشت کیے۔ میں آج اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ڈیوائن انرجی ہے، یعنی ربانی توانائی جس کو ہم بولتے ہیں، یا سبحانی توانائی، ڈیوائن انرجی، وہ کہاں سے ان کو نصیب ہوئی؟ یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔ جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھانا، پھر چھوٹے سے بچے علی اصغر جو حضور کی تصویر تھی، جو حضور کی تصویر تھی، حضور علیہ السلام کے رخ انور کا پورا نقشہ تھا ان کے چہرے میں، اس کی لاش اٹھانا، بھتیجے کی، بھائیوں کی، پھر خواتین کا تنہا رہ جانا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ خاتون ویسے بھی بائی نیچر کمزور ہوتی ہے، لیکن آپ حضرت زینب کا حوصلہ دیکھیں
اور میں آج ہی بتا رہا تھا کلاس میں کہ اللہ پاک نے جو حوصلہ حضرت زینب کو دیا ہے وہ حوصلہ شاید ہزارہ مردوں کو بھی نہ مل سکے. تنو تنہا تاریخ کربلا رقم کرنے والی، تنو تنہا یزید کے ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والی. تاریخ میں تو ایک رات ہے عاشور کی، لیکن حضرت زینب کے لیے تو جب تک زندہ رہی ہر رات شب عاشور تھی. اور پھر علی کی بیٹی ہے، باحیا بھی ہے، باعزت بھی ہے، باغیرت بھی ہے، باعلم بھی ہے، باطہارت بھی ہے، تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ ہے. اچھا، یہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ہر ایج کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک نمونہ اور ایگزامپل ہے علی اصغر کی شکل میں. جو ٹین ایجز ہیں، نوجوان، ان کے لیے بھی اس میں نمونہ ہے، ایگزامپل ہے علی اکبر کی شکل میں. پھر جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں 35 ایئرز کے، 25 ایئرز کے، ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے حضرت عباس کی شکل میں. پھر تھوڑے سے آگے چلے جائیں، 50 سے اوپر چلے جائیں تو ان کے لیے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے. خواتین میں آ جائیں تو وہاں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بہو بھی ہے، بتیجیاں بھی ہیں، بھانجیاں بھی ہیں، سب ہیں. تو ان سب کے لیے جو رول ماڈلز ہیں ان کے اور نمونہ حیات ہیں وہ موجود ہیں. علی اکبر نے جوانوں کو بتایا کہ جوانی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لٹائی جائے. جیسے اعلی حضرت نے فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ شاید اعلی حضرت نے ویسے لکھا نہیں ہے، لیکن میں اپنے ذوق اور وجدان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لکھا انہوں نے کربلا کے لیے ہے. کربلا کا ہر شہید شہید ہوتا گیا اور زبان حال سے یہ پڑھتا گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدم حسین ہو یا قدم محمد ہو، بات ایک ہی ہے. حضرت حسین کے قدموں پر سر دینا یہ ایسا ہے کہ جیسے حضور کے قدموں پہ سر دینا ہے. تو اگر آپ پوچھیں کہ شان کیا تھی کربلا کے ان جانثاران کی، تو شان یہ تھی کہ دل حضور کی محبت سے آباد تھا اور سر حضور کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا. کیونکہ حضور علیہ السلام میں نے تفصیل سے بتایا ہے، کیونکہ میں کوشش کر کے ایک ٹاپک ریپیٹ نہیں کرتا، ویسے میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے. اس لیے تو شہید کو شہید بولتے ہیں. شہید کو شہید اس لیے بولتے ہیں کہ یا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا پھر حضور اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اس کے پاس ہوتے ہیں. شہید کے دو معنی ہیں. شہید شاہد کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ جیسے شہید ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یا شہید مشہود کے معنی میں ہے. مشہود اس صورت میں ہے کہ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود اس کے پاس آ جائیں. تو شہید کا بارگاہ مصطفیٰ میں جانا بھی حق ہے اور حضور کا شہید کے پاس آنا بھی حق ہے. اب شہید دو طرح کے ہیں. ایک شہید درجہ شاہدیت میں ہوتا ہے، درجہ شاہدیت میں ہوتا ہے.
وہ خود حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور ایک شہید درجہ مشہودیت میں ہوتا ہے، حضور خود اس کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال آنا محبوب کا ہو یا محب کا ہو، آنا تو آنا ہی ہے نا۔ یہ کیسے حوصلہ ہو سکتا ہے؟ چاروں طرف تلواریں ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ وہ سجدہ کریں، تو سجدے میں کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ آپ نے سنا ہوگا اشعار میں کہ ملتا ہے کیا سجدے میں، یہ نماز میں جا کے دیکھ۔ یعنی سجدے میں کیا ملتا ہے؟ آپ نماز تو پڑھیں، سجدے میں جائیں تو پھر اللہ سے کیا ملتا ہے؟ تو شہید کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ شہید کے سجدے میں اور عام سجدے میں فرق ہے۔ عام سجدہ تو حجاب کا سجدہ ہوتا ہے، پردوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ معبود اور عابد میں، خالق اور مخلوق میں ہزارہ حجاب اور پردے ہوتے ہیں، اور شہید کا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر پردہ اٹھا دیتا ہے، ہر حجاب اٹھا دیتا ہے۔ جب ہر حجاب اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، تو پھر اس کی پکار ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ یا رسول اللہ، اسی زیارت کے لیے، اسی دیدار کے لیے تو میں شہید ہوا ہوں، اسی تمنا پر شہید ہوا ہوں، تو اب چاہتا ہوں کہ اٹھا دیں پردہ، دکھا دیں چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اس پردے میں جو آپ کا رخ انور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا حسن برس رہا ہے، یہ آپ کا حسن نہیں ہے۔ آپ سے مراد کسی انسان کا حسن یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو براہ راست وہاں سے تجلیات اور انوار کی بارش ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ عام سجدہ نہیں ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ نماز کا کمال سجدے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، معنی یہ ہے کہ امام حسین اس وقت شہید ہوئے جب وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ قریب تھے۔ اور اللہ کے قریب ہونے کا معنی حضور کا قریب ہونا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پردے اٹھتے ہیں، سجدے سے پردے اٹھتے ہیں، اور جب پردے اٹھتے ہیں تو پھر یہ شہید اپنی باتیں سناتا بھی ہے، محبوب سنتے ہیں اور شہید اپنی باتیں سناتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خیر بہت اونچا مقام ہے، یہ عام شہید کی باتیں ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کہ مطلب وہ جو ڈیوائن انرجی ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، درود و سلام ہے، ذکر و اذکار ہے، بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے ایک دعا بھی ہے۔ وہ دعائیں جو مشکل وقت میں، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں ایک مومن پڑھتا ہے اور پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کو اور اہل بیت کو سکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضور کا رشتہ کزن ہونے کے علاوہ داماد کا بھی ہے، سن ان لو کا رشتہ بھی ہے۔ تو اسی طرح حسنین کریمین سے نواسوں کے علاوہ شہزادوں اور بیٹوں کا رشتہ بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی بھی، ان کو دعائیں سکھائیں بھی، ان کو
ہر بات کی تعلیم دی ہے، ہر مشکل وقت میں کیا کرنا ہے، مشکل سے کیسے لڑنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے جد و جہد کرنی ہے اور اسٹرگل کرنی ہے۔ میں مسند امام احمد بن حنبل سے ایک روایت بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ لقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الکلمات، حضور علیہ السلام نے یہ کلمات مجھے سکھائے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو دعائیں سکھاتا ہوں، کلمات، یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا؟ حضور کی سنت ہے۔ سیکھنا صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے اور سکھانا خود حضور کی سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَن نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَن أَقُولَهُنَّ۔ آقا علیہ السلام نے کلمات سکھائے مجھے اور فرمایا کہ جب بھی غم ہو یا تکلیف ہو، شدت ہو، پرابلم ہو، کوئی ڈیفیکلٹی ہو، تو ان کلمات کو پڑھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ لنک کیا ہے ان کلمات کا اس غم کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اس پرابلم اور ڈیفیکلٹی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو پڑھنے سے اصل میں توانائی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ اس انرجی کی وجہ سے پھر اس بیماری سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اس تکلیف سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بہت ساری بیماریوں میں دیکھتے ہیں آپ کو ڈاکٹر طاقت کی دوا دیتا ہے تاکہ آپ اس بیماری سے اور مرض سے لڑ سکیں۔ تو حضور علیہ السلام ایک تو شفا ہے ان کلمات میں، دوسری یہ ہے کہ اس سے ڈیوائن انرجی انسان کو ملتی ہے، پھر وہ مقابلہ کرتا ہے۔ ورنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو غم میدان کربلا میں آیا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ تو چلیں پھر بھی مرد تھے، مرد مقابلہ کر لیتا ہے، خواتین کا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس وقت جو رول ادا کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو یہ حضور علیہ السلام کی ان دعاؤں کی برکت تھی، حضور کے ان کلمات کی برکت تھی، جس نے ایک انرجی حضرت زینب کو اور خاندان اہل بیت اور اہل بیت کی ازواج مطہرات کو دی تھی۔ وہ کلمات یہ ہیں، ہم ساتھ میں 3 مرتبہ مل کے پڑھتے ہیں پوری امت کے لیے، جہاں بھی امت ہے حضور کی، جہاں بھی امت ہے، اس میں مسلم نون مسلم کی بات ہے ہی نہیں۔ مسلم ہو اللہ اس کو بھی تکلیف سے نکالے، غیر مسلم ہو اللہ اس کو بھی نکالے۔ ہم تو جانوروں کی بھی فکر کرتے ہیں، یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ سلام۔
محمد صلى الله عليه وسلم